حضرت انسان حیوانیت سے گزر کر جب درجہ انسانیت پر پہنچا تو اس نے غاروں کے بجائے گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا. جنگلی پھول پتے گھاس پھوس کھانے کے بجائے غذائی اجناس اگائے اور انہیں باقاعدہ طور پر پکا کر کھانا شروع کر دیا. تن چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں اور جانوروں کے کھالوں کے بجائے کپڑے بن کر پہننا شروع کر دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے جانوروں کی طرح ندی نالوں پانی کے جوہڑوں میں منہ لگا کر پانی پینا چھوڑ دیا اور مٹی کے برتن بنا کر پانی کا نہ صرف ذخیرہ کرنا شروع کر دیا بلکہ پانی پینا بھی شروع کر دیا. لیکن کیونکہ بارانی علاقوں ریگستانی علاقوں میں تالاب نہیں ہوتے، وہاں سے دریا نہیں گزرتے، اس لیے پانی کے گمبھیر مسائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا، جسے نکلنے کے لیے اس وقت کے لوگوں پانی کے کنویں کھودنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں پانی جمع کرنا شروع کر دیا. لیکن زیادہ تر پانی کا استعمال کھودے گئے کنووں تک ہی محدود تھا. لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے 8ویں صدی میں ایک راجپوت حکمران راجا چندا نے راجستھان کے علاقے میں چاند باولی نام کا ایک ایسا کنواں بنوایا جس سے سیڑھیاں اترتی تھیں اور انسان جانور پانی تک پہنچتے تھے. چاند باولی کیا ہے، یہ کہاں کا ہے، اسے کن کن علاقوں میں کن ناموں سے بلایا جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں. میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی کیمرہ پنجاب کے علاقے میں ایک ایسی باولی یعنی کہ سیڑھی والے کنویں کے ساتھ جہاں اب صرف اس کے آثار نظر آتے ہیں اور اس کی تمام تر سیڑھیاں زمین بوس ہو چکی ہے، مگر آج بھی اس کنویں سے پرانے طریقوں کے ذریعے رہٹ کے ذریعے پانی نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے. یہ باولیاں بڑی تعداد میں برصغیر پاک و ہند میں اب بھی موجود ہیں، جن میں سے اکثر تباہ و برباد ہو چکی ہیں. ہندوستان میں سیڑھیوں والے کنویں جسے انگریزی میں اسٹیپل، ہندی میں بوڈی بواڑی، راجستھانی زبان میں باولی، گجراتی میں واوا، مراٹھی میں بارو کے نام سے پکارا جاتا ہے، اب بھی ہندوستان میں بڑی تعداد میں موجود ہے. جبکہ پاکستان میں جہلم کے روہتاس قلعے، ٹھٹا سمیت دیگر علاقوں میں ایسی لاتعداد باولیاں موجود تو ہیں مگر ان میں سے بیشتر تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اب میں انہی کھیتوں کھلیانوں میں موجود رہ کر ان باولیوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا. باولی ہو یا باولی، اسٹیپل ہو یا سوتیلی، یہ دراصل ان ریگستانوں میں بنائے جاتے تھے جہاں خشک سالی ہو، اور ان میں سب سے بڑی باولی اب بھی ہندوستان کے علاقے راجستھان کے قصبے بھیڑی میں موجود ہے جس سے راجا نے بنوایا تھا. یہ باولی دراصل ایک گہرا کنواں ہے جس کے نیچے پانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سیڑھیاں اترتے. اس باولی میں باقاعدہ طور پر جھروکے اور محلات بھی موجود ہیں. اس بارے میں محققین کا دعویٰ ہے کہ کنویں کے اندر محلات اس لیے بنائے جاتے تھے تاکہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ماحول فراہم کرے، جہاں صرف نہ صرف بادشاہوں کے رہنے کی نشانیاں ملتی ہیں بلکہ انہی باولیوں میں کئی اشنان گھر بھی موجود ہیں جہاں باقاعدہ طور پر ملکائیں اور شہزادیاں غسل کیا کرتی تھیں، جن کے لیے باقاعدہ طور پر جانوروں کے ذریعے پانی اوپری منزلوں تک پہنچایا جاتا تھا. اشوکن کی تحریروں میں بھی یہ بات درج ہے کہ متحدہ ہندوستان میں ہر 8 کوس پر ایسی باولیاں موجود تھیں، جبکہ پاکستان میں وہ جنرلی سڑک جسے اب جی ٹی روڈ کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ کابل سے لے کر کلکتہ تک جاتی ہے، جسے تجارتی قافلے اور پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. جا بجا ایسی باولیاں موجود ہیں جہاں مسافر سستانے کے علاوہ خود پانی پینے کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے. اس جنرل سڑک کو جسے اب ڈی ٹی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے پر لاتعداد ایسی باولیاں موجود ہیں جن میں سے بیشتر صرف اپنے ماضی کا احوال سنا رہی ہیں.
کے علاوہ ہندوستان میں لاتعداد اولیاء کرام بزرگان دین عظماء کرام کے مزارات کے باہر ایسی باولیاں موجود ہیں جن میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جہاں یہ باولی موجود ہے اور جس سے اب قابل استعمال بنایا جا چکا ہے۔